جناب چیئرمین، یہ جو یہاں پہ سامنے ہوا ہے یہ واقعی ایک بہت افسوسناک سامنے تھا۔ یہ 12.5 کروڑ کا جو ایوان ہے اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی، پورے پنجاب کے لوگوں کی امیدوں کا محور ہے یہ، اور یہاں پہ کم از کم جو ہے لوز گفتگو اور یہ جو اس لیول تک چلا جانا، تو یہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ تھا۔ یہ واقعہ ہو گیا، چلو ہم مانتے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہاں سے جب اٹھ کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب اور ان کے ساتھ اعجاز شفیع صاحب تھے، اور وہ ہمارے وہ ممبر تھے جو خالد نثار صاحب، جب یہاں سے اٹھ کے وہ لابی میں گئے نا، تو یہاں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایسے کر کے جو سیلفیاں بنوائی ہیں، اور اوپر سوشل میڈیا کے اوپر سارا دن، یقین کریں جو ہم اسے دیکھتے رہے ہیں نا، ہمارے سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک گئے۔ اور یہ نہیں کہ یہ ہمارے ایک حکومتی ممبر کے ساتھ ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ پورے ایوان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب ہم یہاں سے رانا ارشد صاحب، میں بھی ساتھ تھا، نعیم صفدر انصاری صاحب تھے، حسان بھائی کو جب ہم وہاں پہ 2 منسٹرز بھی تھے، ہم وہاں پہ گئے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے، بلکہ پہلے انہوں نے موقف پیش کر دیا تھا پریس گیلری میں۔ جب ہم وہاں پہ ہم نے ویٹ کیا ان کا، جب وہاں سے یہ گیلری سے باہر آ چکے، جب گیلری خالی ہوئی ہے، ہم نے ان سے پوچھا ہے پریس والوں سے بھی ہم آ سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں۔ ہم وہاں گئے ہیں، اور ابھی حسان نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، جب گفتگو، احمد بھی تھا ادھر، اور جب گفتگو جب شروع ہوئی ہے تو جناب چیئرمین وہاں پہ اچانک آتے ہیں جناب ارکان اسمبلی اپوزیشن کے، اور وہ دھاوا بولتے ہیں، اور جناب یقین کریں، اور وہ جو ٹائم تھا نا، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور کس نے دکھایا؟ یہ باعث شرم تھا ہمارے لیے۔ اور اس کے بعد جناب چیئرمین، جب یہ انہوں نے پریس ٹاک کی ہے، تو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب تھے جو ہمارے یہاں پہ، ان کے ساتھ اپنا اعجاز شفیع صاحب تھے، تو ان کا موقف کیا تھا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بھی یہ اگر ایسے ہی ہمیں کوئی کرے گا، اگر ہماری لیڈرشپ کو کوئی برا بھلا کہے گا، تو ہم ایسے ہی اس کو تھپڑ رسید کریں گے۔ جناب چیئرمین، یہ تو انتہا ہوگی، یقین کریں۔ اور یہ ان کی وہ کریم ہے پنجاب کی، کہ جو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہہ رہی ہے کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوگی تو ہم پھر تھپڑ ماریں گے۔ تو جناب چیئرمین، یہ یقین کریں ایسی مثال آج تک نہیں ملتی۔ ہم یہاں پہ اپنا موقف اس مائک پہ، اس فورم پہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں، جذبات میں بھی آتے ہیں، ہم یہاں پہ پھر بعد میں ہم لابی میں بیٹھتے ہیں، ہم گپ شپ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تو انہوں نے جو ہے وہ، میں کہہ رہا ہوں بھی انہوں نے وہ حدیں کراس کر دی ہیں۔ تو جناب چیئرمین، اوورہال میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ پھر بھی ہمارے جو، میں کہتا ہوں بھی حسان ریاض صاحب ماشاءاللہ ہمارے ٹھیک ٹھاک، ہمارے وہ ایک سینس رکھنے والے اور پازیٹیو ایک سوچ رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، اور وہ انشاءاللہ پھر بھی وہ بڑے تحمل سے اور پھر بھی اس کو درگزر کریں گے۔ ہماری بھی، میری خاص طور پہ رائے یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی ایک ہاؤس جو ہوتا ہے نا، جو گھر ہوتا ہے، وہ ایک فیملی کی طرح ہے، اس میں بڑا بھی ہوتا ہے، پھر چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہ ایک ہاؤس ہے 12.5 کروڑ کا، ہم ایک فیملی کی مانند ہیں، اور ہمیں ایک اکٹھا رہنا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے دور نہیں ہو سکتے، اگر ہم لڑیں گے بھی پھر بھی ہم یہیں پہ بیٹھیں گے آ کے۔ تو اس کو وائنڈ اپ کریں،
اور اچھے طریقے سے اس کو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، رانا اقبال صاحب بیٹھے ہوئے، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بھی سینئر جو ارکان اسمبلی ہیں، تو آج ماشاءاللہ جی میاں منشاءاللہ بٹ صاحب میرے استاد محترم بھی آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج ہم ایک فیملی کی طرح یہاں پہ ایک پورے پنجاب کو، پورے پاکستان کو ایک اچھا میسج ہم کنوے کریں گے۔ جی سردار صاحب حکومتی ارکان نے بڑے مثبت طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی مثبت انداز میں۔ میری آپ سے بات کرنے سے پہلے درخواست ہوگی کہ ذوالفقار بھٹی صاحب کو بھی 5 منٹ ٹائم دیں گے۔ جی اچھا، وہ اسپیکر صاحب بیٹھ رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ اچھا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں اس معاملے کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے اپوزیشن سائیڈ کی طرف سے بھی گفتگو ہوتی رہی، تو میں باہر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنا موقف بھی اس میں شامل کر دوں، اور میرا موقف انشاءاللہ رواداری، حیاداری، عزت اور احترام پہ مبنی ہوگا۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ تمام ممبران نے، سب سے پہلے میں رانا طاہر صاحب، اگر میں نام غلط نہیں بول رہا تو میرے چھوٹے عزیز ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، ان کے جذبات کا میں احترام بھی کرتا ہوں، ان کے جذبات کی میں قدر بھی کرتا ہوں، اور میں 2002 میں پہلی دفعہ اس ہاؤس کا ممبر بنا تھا جی، اور اس وقت کیونکہ میں بھی اقتدار میں تھا، اور جو میرے دوستوں نے آج جس کیفیت میں گفتگو کی ہے، میری بھی اس وقت یہی کیفیت تھی۔ اس وقت جو حزب اقتدار جماعت ہے وہ حزب اختلاف میں تھی، اس وقت بھی جناب چیئر کچھ اسی قسم کا ماحول تھا، اور ہم بھی اقتدار کے مستی میں انسان کو انسان اور ممبر کو ممبر نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس ایوان میں کھڑے ہو کے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں، آپ کو حالات اور واقعات نے میرے سوچ کے مطابق اس کو آپ عبرت سمجھ لیں، ایک اقتدار ملا ہے، آپ کو مل گیا، مینڈیٹ کسی کا تھا، آپ کے حوالے کر دیا گیا، کر لیا، آپ اس صوبے پہ مسلط کر دیے گئے، مان لیا۔ اس کے بعد کم از کم آپ اگر مینڈیٹ 2,000، 10,000، 20,000، 25,000 کا لے کے آئے تھے، اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ لیکن اب آپ کیونکہ اقتدار میں ہیں، طاقت کا محور آپ ہیں، آپ کے سینے، آپ کی سوچ، آپ کی فراخ دلی بڑی بھرپور ہونی چاہیے، جو کہ معذرت کے ساتھ بہت کم نظر آ رہی ہے۔ میں کل بھی یہ فلور، اس ہاؤس کی کارروائی اس چیز کی گواہ ہے کہ میں نے حسان ریاض کے ساتھ جو واقعہ ہوا، میں نے اس کی کل بھی مذمت کی، اس کے بعد پھر میں نے 10,000 گنا زیادہ اس واقعے کی مذمت کی جو باہر پیش آیا۔ پھر جو اعجاز شفیع صاحب نے گفتگو ان کی ذاتی حیثیت میں کی، اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن سر، یہ جو ابھی آپ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے تو آج بھی، رانا اقبال صاحب موجود تھے اندر، میں نے کہا آپ بڑے ہیں، آپ ہم سب کے بزرگ ہیں، خدا را اس ایشو کو، یہ کل وائنڈ اپ ہونے کی طرف جا رہا تھا، آج آپ نے پھر اس چیپٹر کو کھول کے آپ نے اس اپنی جگ ہسائی کا ایک نیا موقع دے دیا، ایک نیا موقع دے دیا، جگ ہسائی کا ایک نیا موقع دے۔ یہ ایک ہاؤس کا معاملہ تھا، کل معذرت ہو گئی، کنڈیم ہو گیا، ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر نے بھی اس کو کنڈیم کیا، رانا شہباز نے کیا، سب نے کیا، اور رانا شہباز اپنی حیثیت میں، شفیع صاحب نے کیے، معذرت کی اعجاز شفیع صاحب نے۔ مجھے تو بات میں کر لوں نا سر، اعجاز شفیع صاحب کے تو میں منہ میں زبان نہیں بن سکتا نا۔ اعجاز شفیع صاحب، میں نے کہا ہے کہ اعجاز شفیع صاحب سے جو گفتگو ہوئی وہ غلط ہوئی، میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس معاملے کو کچھ اسلوبی سے، رواداری سے، بہتری سے، میں نے اندر بھی بات کی تھی
خدارہ اس معاملے کو اس نہج پہ مت لے کے جائیں کہ جو واقعہ جو خالصتاً جو باہر ہوا. ابھی جو میرے بھائی نے بات کی اسپیکر صاحب، میں نے کل آپ کو تفصیلاً بتا دیا تھا کہ یہ جو وقوع ہم سیڑھیوں پہ تھے اور اس کوریڈور میں اگر ادھر اسامہ گجر نہ ہوتا اور اسامہ گجر ان دو باہر کے لوگوں کو، غیر متعلقہ لوگوں کو روکتا نہ، تو شاید بات بہت آگے چلی جاتی. اور شاید میں، ذوالفقار بھٹی، اعجاز شفیع اس کوریڈور میں ہوتے تو تب بھی بات بہت آگے چلی جاتی. یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ ایک بڑے سانے سے، ایک بڑے انتشار سے اس رب ذوالجلال نے اس ایوان کو بچایا ہے. اب آپ کا منصب اور میرے معزز بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس واقعے کو آپ کی طرف سے ابھی تک ڈیفینسو ہوا جا رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ، ہمارے ممبران کے ساتھ، میں تو کہہ چکا ہوں، وہ جو دو غیر متعلقہ افراد نے گالیاں بکی ہیں، جو انہوں نے گفتگو کی ہے، آپ میں سے ایک بندے نے بھی آن دا فلور اس واقعے کی مذمت نہیں کی. آپ ہم سے مذمت کی بھی توقع کر رہے ہیں، آپ ہم سے معذرت کی بھی توقع کر رہے ہیں، آپ ہم سے لیٹنے کی بھی توقع کر رہے ہیں. خدا رہا ایسے نہ کریں، ہم بھی حلقوں سے لے کے آئیں. کل پھر ایسے اللہ نہ کرے، کل اگر آپ اس نیج پہ لے جائیں گے تو ہم بھی 107 ممبر ہیں، ہم بھی اپنے حلقے کے اگر 100-150 بندہ باہر آ کے کھڑا کر دیں گے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب بات سنیں، مائک بند ہو جاتا ہے. اب بات سنیں نا، پھر یہ بات کہیں خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی جس کے ہم شدید ترین مخالف ہیں. ٹھیک ہے سردار صاحب، اب بات سنیں، اب بات تو سنیں، اب تشریف رکھیں نا ذرا. اب ہو نہیں گئی آپ کی بات، مائک آن کریں جی سردار صاحب، اب وائنڈ اپ کریں پلیز. ٹائم بھی دیکھیں ذرا سر، 8 بج گئے. یہی تو اب رویہ ہے جس کو ہم بار بار. یار سردار صاحب، آپ آدھے گھنٹے سے بات کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے سے آپ سر کو منصب چلیں آپ کو 10 منٹ ہو گئے ہوں گے. ساتھی آپ کے سارے، جب بھی جس نے مجھ سے فلور کا کہا ہے، اسپیکر صاحب کو کہا ہے، آپ کو ٹائم دیا ہے. اگر نہیں ٹائم دیا تو آپ بتائیں. آپ پھر بھی ہم سے نہ لائیں، اس چیئر سے نہ لائیں. آپ نے تو کل سارا مدعا اس چیئر کے اوپر ڈال دیا. آپ نے کہا کہ بھی آپ کی وجہ سے یہ ساری لڑائی ہوئی ہے. آپ نے مجھے کہا ہے، آپ اپنی کل ذرا آپ اپنی سپیچ دیکھیں نا کہ آپ نے کل کیا کہا ہے. آپ نے کہا کہ اس چیئر کی وجہ سے کل یہ اپنا لڑائی ہوئی ہے. سردار صاحب کمال کرتے ہیں، آپ کمال کرتے ہیں. سر بات سنیں، یہ اس ہاؤس کی جمہوری روایات ہیں کہ ایک بندہ وہاں سے اٹھ کر اور ٹریجری بینچ پہ آ کے ایک آنریبل ممبر کے اوپر، وہ بھی ممبر یہ بھی ممبر، آ کے اٹیک کرتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن اعجاز شفیع صاحب نے دیکھیں، ہماری مائیں بہنیں سانجی ہیں، ان کا ذکر کیا. اعجاز شفیع صاحب نے معذرت نہیں کی ابھی تک. آپ نے مجھے کہا یہاں پر کہ آپ نے رانا شہباز صاحب کی دل آزاری کی ہے. میں یہاں پر چیئر پہ بیٹھ کے اس ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور پہ میں نے سب کے سامنے رانا شہباز صاحب کی جو دل آزاری کی ہے، میں نے معذرت کی ہے. اعجاز شفیع صاحب نے معذرت نہیں کی. اور جو اعجاز شفیع صاحب نے کل یہاں پر ہماری بہن کا نام یہاں پہ ذکر کیا، میں ان الفاظ کو ایکسپنج کرتا ہوں اور میں رول 210 کے تحت اعجاز شفیع صاحب کو 15 سیٹنگ کے لیے سسپینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے دل آزاری کی ہے حسان ریاض صاحب کی.